اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 11 ہے، اور ترجمہ یہ ہے کہ پھر وہ اپنی قوم پر نکلے محراب میں سے اور ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے جب لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے نشانی طلب کی تھی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا پروردگار، کوئی نشانی عطا فرما دے کہ جس سے ہم یہ جان جائیں کہ ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نشانی دی تھی کہ تم 3 دن اور 3 رات کسی سے باتیں نہیں کر سکو گے۔ اب جب یہ وقت پورا ہونے کا وقت آ گیا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت آیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بند ہو گئی، تو وہ محراب میں سے نکلے۔ محراب عام طور سے محراب ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر جو محراب ہوتی ہے جہاں پر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے وہ محراب مراد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ محراب مراد نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں قاعدہ تھا کہ جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی تھیں اس سے متصل، اس سے ملے ہوئے کچھ کمرے ہوتے تھے جہاں پر ان عبادت گاہوں کے مجاور وغیرہ اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے اور اس کے ذمہ داران وہاں رہا کرتے تھے، اور اسی میں وہ اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، تو اس کو محراب کہا جاتا تھا۔ یعنی آپ یہ کہہ لیجیے جیسے حجرہ، ہمارے ہاں جیسے کہہ دیتے ہیں امام کا حجرہ یا مؤذن کا حجرہ، کمرہ ان کا، تو اس طرح سے وہ محراب تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اب جب وہ وقت قریب آ گیا، یہاں پر بہت ساری باتیں پوشیدہ سی ہیں جو انسان کے عقل پر چھوڑ دی گئی ہیں کہ وہ تو جانتا ہی ہے، کیونکہ قرآن پاک وہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ ہمارا پوری تاریخ بیان کرتا چلا جائے اور جزیات سے اور ہلکی ہلکی باتوں سے بھی جو ہے وہ بحث کرے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک مین بات کو، اہم بات کو ان کے سامنے رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے، جو باعث عبرت ہیں، جس پر لوگ غور کریں، جس پر لوگ فکر کریں، اور جس سے لوگ مطلب کو سمجھیں، معنی کو سمجھیں، یہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اب جب وہ وقت قریب آ گیا اور اب حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ذمہ دار تھے وہاں کے، اور ان کی زبان تو بالکل بند ہو گئی، اب وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اب وہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں، جب اپنے محراب سے باہر نکلتے ہیں تو اب لوگوں کی نگاہیں ان پر اٹھی ہوئی ہیں کہ وہ ان کے پیشوا ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے کاہن ہیں، کاہن اعظم ہیں جو، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں اشارے سے کہا، اشارے سے بتایا اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور صبح شام کرو۔ واقعی صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ دلوں کا اطمینان ہے، روح کی غذا ہے۔ یہ جیسے انسان کھانا کھاتا ہے اور اگر کھانا نہ کھائے تو انسان دبلا ہوتا چلا جائے گا، کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور دھیرے دھیرے اس کی ساری طاقتیں جواب دینے لگیں گی، وہ دھیرے بول بھی نہیں پائے گا، آواز اس کی پست ہو جائے گی، وہ دیکھ بھی نہیں پائے گا، نگاہیں اس کی پتھرا جائیں گی، سننے کی طاقت اس کی ختم ہو جائے گی، سمجھنے کی طاقت و شعور سب ختم ہو جائے گا اگر انسان کھانا نہ کھائے، اور دھیرے دھیرے وہ گھلتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر جو روح ہے، جو ہمارے اس جسم کے اندر ڈالی گئی ہے، اور جس روح کی وجہ سے انسان بولتا ہے، چلتا ہے، سمجھتا ہے، یہ جو روح ہے، جو زندگی ہے، جو روح کے اندر جو روح ڈالی گئی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ڈالی گئی ہے، اس کی بھی ایک غذا ہے۔ اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ روح جب اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، اور ذکر میں سب سے بڑا ذکر اللہ کے لیے نماز کا پڑھنا ہے، اور ذکر میں یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں کہ اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کی جائے۔ جب اس کی زبان اللہ کی حمد بیان کرتی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، یا درود شریف کا پڑھنا، یا اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیات کا تلاوت کرنا، یہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے۔ جب اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے تو اس کی روح وہ طاقتور ہوتی ہے، وہ قوت والی ہوتی ہے، وہ شیطان کی طاقتوں کو وہ توڑ دیتی ہے۔ اور شیطان جو اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ذہن کے اندر جو برائیاں ڈالتا ہے، گندگیاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ روح اس کو نکال کر پھینک دیتی ہے، اس سے مقابلہ کرتی ہے، اس سے لڑتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے ذکر میں بڑی قوت ہے۔ اللہ کا ذکر مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کا ذکر مومن کے لیے ایک بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور اگر ایسا نہ کر سکے تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ کچھ اپنا وقت متعین کر لے جس میں وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے، کم سے کم نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہے، کم سے کم جب بستر پر لیٹ جائے اس وقت چپ کے اللہ کو پکارتا رہے، یا جب وہ بستر پر لیٹنے چلے تو اس وقت ذکر کرے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی یہ مبارک ہے اس کو آپ دیکھیں، آپ کو اللہ کا ذکر کس قدر نظر آئے گا، اور ایسے بیلنس کے طریقے سے بیان کیا گیا، اس طرح عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر ہی لیں گے اگر اس زندگی پر آ جائیں۔ کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، کھانا کھائیں تو یہ دعا پڑھیں، کھانا کھا لیں تو یہ دعا پڑھیں، پانی پئیں تو یہ دعا پڑھیں، دروازے میں گھر کے اندر داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، بستر پر لیٹیں تو یہ دعا پڑھیں، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اللہ اکبر! ذرا دعاؤں کو تو دیکھیں آپ، یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ وہ بندے مومن جس کو اللہ نے توفیق دے دی ہے ان دعاؤں کو یاد کرنے کی، ان دعاؤں کو پڑھنے کی، تو کس قدر خوش نصیب ہے، اور کیسے اس کے زبان اللہ کے ذکر میں تر رہتی ہے۔ بہت قسمت والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی جو آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، بے انتہا بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے آدمی پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اس کی روح تر و تازہ ہو جائے گی۔ جس طرح میرے عزیزو، جس طرح ہم فکر کرتے ہیں اپنے جسم کی، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، جسم کو ہم بہترین تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، اچھی ورزش کرتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، چہرے کو دھلتے ہیں، اس پر کریم لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جس طرح ہم جسم کی فکر کرتے ہیں اس طرح ہم روح کی فکر کریں، اس روح کو طاقت پہنچانے کی فکر کریں۔ شیطان کے آسیب کے حملوں سے سب سے آپ بچے رہیں گے۔ یہ ہتھیار ہے، یہ مومن کی طاقت ہے، مومن کی قوت ہے، مومن کی طاقت کا سرچشمہ ہے، یہ ایمان کو بڑھا دینے والی چیز ہے۔ یہ ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے اور اللہ پر توکل انسان کا بڑھ جاتا ہے، بندہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کے ذکر میں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت کی کہ سبحوا بکرۃ وعشیا، ذکر کرو اللہ کا، تسبیح بیان کرو اللہ کی، اللہ کے ذکر میں زبانیں تر کر لو، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ صبح اور شام کا پکارنا یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، کسی بھی وقت بھی آپ اللہ کو پکاریں، اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ جب بندہ اللہ کو تڑپ کر پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، اتنا پیارا لفظ ہے، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا تمغہ ہوگا، اس سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا، اور اس سے بڑھ کر کیا اللہ کا تحفہ ہوگا۔ اسی دنیا میں ادھر زبان سے اللہ کا ذکر نکلا اور ادھر اللہ رب العزت اس بندے کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
اور اللہ جس کو یاد رکھے، اللہ جس پر اپنی میں رحمتیں نازل کرے تو کیا کہنے، اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بادشاہوں کی بادشاہیاں فیل ہیں، ختم ہیں، ہزاروں سلطنتیں اس پر نچھاور ہیں، اس ایک جملے پر کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، توفیق بھی اسی سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے۔ اگلی آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا اور ان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد کی آیات جو ہیں وہ بعد میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔